اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اما بعد الحمدللہ ہم سورہ ابراہیم کا اختتام کر چکے تھے اور انشاءاللہ یہاں سے سورہ ہجر کی شروعات ہے۔ یہ ہجر جو اصحاب ہجر جن کا ذکر ہے آگے اسی صورت میں، جو کہ قوم سمود تھی اور جو پتھروں میں اپنے گھروں کو بناتے تھے، ویسے ایسی ہی ایک اور بھی قوم ہوئی ہے جو پتھروں میں گھر بناتی تھی۔ اس طرح کے اور بھی کافی لوگ بھی ہیں جو پہاڑوں میں غفیں وغیرہ بناتے ہیں۔ تو خیر اکثریت کی اس میں جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ یہ قوم سمود تھی۔ تو خیر اس صورت کی بھی شروعات کا انداز انہی پیچھے والی صورتوں کی طرح ہے جو پیچھے گزری ہیں، جس میں پہلے حروف مقطعات ہیں الف لام رے، اور اس کے بعد قرآن پاک کی وہی تعریف جس طرح پچھلی صورتوں میں بھی، جو آخری جن میں جس طرح سورہ یونس سے شروعات ہوئی، سورہ یونس، سورہ ہود، اس کے بعد سورہ یوسف، اسی طرح مطلب یہ جو پیچھے سورۃ ابراہیم گزری وغیرہ، ان سب میں تقریباً اسی طرح کی شروعات ہوئی۔ اور یہاں بھی فرمایا تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور قرآن واضح، یعنی کہ آیتیں کھلی نشانیاں ہیں کتاب میں۔ آیت کا مطلب ویسے نشانی ہوتا ہے، لیکن ویسے تو اللہ پاک نے اپنی نشانیاں بہت ساری گنوائیں، جو جس طرح زمین و آسمانوں میں جو نشانیاں ہیں، اسی طرح ہم انسانوں میں جو نشانیاں ہیں اللہ پاک نے قرآن میں بے شمار فرمائی۔ یہ نشانیاں جو قرآن کی آیتیں ہیں تو یہ بھی ایک نشانی ہے، اللہ پاک کی سب سے بڑی نشانی کہ اللہ پاک کا کلام ہے یہ۔ اسی طرح اس میں بہت ساری رونگٹے کھڑے کر دینے والی باتیں ہیں اور حکمت سے بری ہوئی باتیں ہیں اور فیصلے ہیں، الحمدللہ یہ سب نشانیاں ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں کتاب کی، اور قرآن ہے یعنی قرآن واضح کھلا پڑھنے والا۔ یہ قرآن کا مطلب ہوتا ہے بار بار پڑھا جائے جس کو، تو پڑھنے والا ہے واضح۔ تو فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کبھی چاہیں گے وہ جو کافر تھے، وہ جو انکاری تھے، کہ لو کانوا مسلمین، کہ ہوتے وہ فرما بردار۔ فرما برداری جو اللہ بھی مسلمان، یعنی کہ یہ اس انکاری کی ضد ہے۔ ایک تو ہے انکاری بندہ، وہ بالکل انکار کر گیا زبان سے یا عمل سے۔ ایک ہے مکمل فرما بردار، اللہ کے حکم کے اوپر ہمتن اپنا سر خم اطاعت خم کرنے والا۔ تو آج تو جو دنیا میں فرض کریں جو اس طرح کے لوگ ہیں جو اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتے، یا چاہتے، کہیں ایسے بھی ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں، بولتے ہیں ہاں بھئی یار ہونا چاہیے، لیکن وہ ہوتے نہیں، پھر بھی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ وہاں وہ پھر پکے ارادے سے چاہیں گے، وہ ان کا چاہنا یہ عارضی نہیں ہوگا، وہ پھر پکا ارادے سے، پکی آرزو سے وہ چاہیں گے کہ کاش کہ اگر وہ ہوتے فرما بردار۔ ذرہم،
چھوڑ دیجئے انہیں، یا کلو کھائیں، و یتمتعوا اور تاکہ فائدہ اٹھا لیں، وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اور غافل کیے رکھیں انہیں، یعنی کہ جو یہ کرتے ہیں وہ ان کو غافل کیے رکھیں، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو مطلب یہ حکم دیا کہ آپ ان کو، لہذا یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ آپ چھوڑیے، چونکہ نبی علیہ السلام کی یہ کیفیت بھی تھی کہ وہ غم زدہ ہوتے تھے کہ کیا وجہ ہے آخر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے، اس طرح کی مطلب ان کی دلی کیفیت میں وہ مطلب پریشان بھی رہتے تھے۔ تو اللہ پاک نے اس لیے ان کو اس طرح کے حکم فرمائے، قرآن میں بارہا آتے ہیں یہ اس طرح کے حکم کہ چھوڑ دیجئے، اعراض کیجئے ان سے۔ اسی طرح کی اور بہت ساری آیتیں ہیں کہ فرمائے، اور یہاں جس طرح کا انداز بیان فرمایا کہ چھوڑ دیجئے، کھانے دیجئے ان کو اور فائدے اٹھانے دیجئے، اور غفلت میں رہنے دیجئے ان کو یہاں تک کہ یہ جان لے، یعنی کہ وہ وقت آ جائے گا پھر ان کو پتہ لگ جائے گا۔ تو فرمایا وما اہلکنا من قریۃ الا ولها کتاب معلوم، اور نہیں ہم نے ہلاک کیا کسی بستی کو مگر اس میں اس کا تھا ایک وقت لکھا ہوا، ایک وقت یعنی کہ جو تقدیر جس کو ہم بولتے ہیں، یہ تقدیر کا سلسلہ ہے۔ اللہ پاک نے ہر کسی کا ایک وقت، جس طرح اللہ پاک نے فرعون کے بارے میں فرمایا کہ ان کو معجزہ دیا جاتا تھا ایک وقت تک کے لیے، وہ جب وہ دعا کا کہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو ایک وقت تک کے لیے جس تک ان کا پہنچانا مقصد ہوتا تھا ان کو روک لیا جاتا تھا۔ تو یہ وقت اللہ پاک نے ایک تقدیر لکھی ہوتی ہے، وہ تقدیر کو دعا بدل سکتی ہے۔ اگر آپ دعا کرتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کے اوپر چلا، تاکہ اگر ہماری تقدیر میں برا لکھا ہے تو وہ ہم کو ہمارا سیدھا ہو جائے۔ یہ دعا کا اثر ہے الحمدللہ۔ یہ اور اس کا بدلنا، جس طرح یونس علیہ السلام کا وہ قصہ بھی ہمارے سامنے ہے، جس طرح انہوں نے جب مچھلی میں کے پیٹ میں گئے تو انہوں نے دعا کی، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کی تعریف نہ بیان کرتے تو قیامت تک کے لیے اس میں رکھ دیے جاتے۔ تو تقدیر تھی وہ اس کی بدل دی اللہ پاک نے ان کی دعا سے، ان کی تسبیحات سے۔ تو لہٰذا یہ عمل ضروری ہے تاکہ آپ اپنے، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی جو ہے سیدھی ہو جائے اور آپ سیدھے راستے کے اوپر چلیں، تو دعائیں کیجیے اللہ سے، اپنے اعمال پورے رکھیے انشاءاللہ، اور دعائیں کیجیے، کیونکہ اعمال کی بھی دعاؤں کی قبولیت بھی وہ بھی اعمال سے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے نبی آپ سے یہ لوگ میرے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجیے میں تو تمہارے قریب ہوں، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ عمل کریں جو میں کہتا ہوں، یعنی کہ اللہ پاک نے یہ بھی شرط رکھی، قرآن میں ہے اذکرونی واذکرکم، یاد کرو تو مجھے، میں تمہیں یاد کروں گا، اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اعمال درست ہو جائیں اور آپ اللہ کے راستے میں پورے مطلب وہ اللہ آپ کو مطلب سیدھے ہدایت دے، آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، تو تقوی، ایمان اور تقوی، پرہیزگاری، یہ دو عمل لازمی ہیں، پورے کیجئے۔ اللہ پاک انشاءاللہ، اللہ پاک کیوں نہیں قبول، اللہ پاک تو سب سے بڑا ہے، قبول فرما، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ ضرور قبول فرمائے گا، کیونکہ ہر چیز اللہ کی چاہت سے، اور اللہ کے اوپر کوئی بندہ زور بھی نہیں ڈال سکتا، وہ جو چاہے وہ کرے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو مالک تنہا ہے، اکیلا مالک ہے پوری کائنات کا، اس کے سامنے کسی کی کیا چل سکتی ہے، وہ تو جو چاہتا ہے۔ ہم کو تو ایک تھوڑی سی اس نے ایک مخلوق ہم اس کی یہ ہیں جو اللہ پاک نے ہم کو بنایا، ایک تھوڑی سی محدود سی ہر چیز ہم کو جو عطا کی، جس طرح سماعت ہوگی، بصارت ہوگی، وہ ایک محدود تھوڑا سا، ہمارے عقل دیکھ رہے ہیں کتنی سی جو عقل ہے ہمارے اوپر جو سر رکھا گیا ہے، اس میں جو ہماری جو دماغ ہے وہ کتنا سا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، اور اس میں اللہ پاک نے محدود چیزیں رکھ دی، محدود حد تک وہ دیکھ بھی سکتے ہیں ہم، محدود حد تک ہم جو ہے وہ سن بھی سکتے ہیں، اسی طرح مطلب ایک حد تک اللہ پاک نے محدود حد تک ہم جان بھی سکتے ہیں، وہی جان سکتے ہیں جتنا وہ جاننا چاہے۔ تو لہذا مالک تنہا وہ ہے، اللہ اکبر، اپنے پیغمبروں کو بھیجا، پیغمبروں کی بھی ضرورت نہیں کہ وہ ہر اپنی مرضی سے کچھ عمل کر سکے، وہی کر سکتے ہیں جو اللہ کی مرضی ہو، اللہ کی رضا سے بڑھ کر کچھ بھی کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو لہذا
یہاں فرمایا وہ وقت مقرر تھا ان کے لیے، ما تسبق من امت اجلہا وما یستاخر، نہ تو سبقت کرتا ہے کسی وقت کے لیے وقت اس کا، کسی امت کے لیے وقت اس کا، اور نہ ہی دیر کرتا ہے. یعنی کہ جب وہ وقت آ جاتا ہے، یہ وقت جو اللہ پاک نے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ نہ تو کوئی جلدی کر سکتا ہے نہ ہی دیر کر سکتا ہے. یہ اسی وقت آنا ہے ہوتا ہے جب کہ اللہ پاک نے اس کا آنا مقرر فرمایا ہوتا ہے. یہ اس میں یہ اپنی طرف سے یعنی کہ وہ کوئی دیر یا نہ دیری نہیں ہو سکتی. یہ اللہ پاک یہی تقدیر ہے. اللہ کے اوپر پورا بھروسہ رکھ لیں. اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اللہ پاک نے نہ چاہا تو چاہے آپ جس طرح مرضی جو مرضی کر لیں، آپ کا کچھ نہیں بن سکتا. بھروسہ اللہ کے اوپر رکھیں. اللہ نے اسی لیے پیدا ہو، توکل کرنے والے مومنین جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے اوپر ہی توکل کرتے ہیں. اللہ کے اوپر توکل کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، اکیلے نہیں تھے، 6 لاکھ سے بھی زیادہ آدمی تھے. اللہ پاک نے ان کے لیے دروازے در کھول دیے، سمندر کھول دیا، خشک رستہ اس میں سے نکل آیا. کتنی دنیا اس میں پار ہوئی، کتنے لوگ تھے جو سامنے دیکھ رہے تھے. اسی لیے یہ بات اللہ کی کتابوں کے علاوہ، جو آسمانی کتابیں ہیں ان کے علاوہ ورلڈ ہسٹری میں بھی موجود ہے کہ ہاں بھائی اس طرح ہوا تھا، کیونکہ وہ ایک بندہ نہیں تھا جس نے وہ چیز دیکھی تھی. تو اس وجہ سے یہ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنے والوں کے لیے اللہ پاک نے اس طرح فرماتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. تو لہٰذا بھروسہ پورے کے پورا اللہ کے اوپر رکھیں. انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ضرور کامیابی ہوگی. تو نہ ہی اللہ پاک نے فرمایا کوئی وقت جو ہے اس سے جلدی ہو سکتا ہے، نہ ہی دیر کر سکتا ہے. وقالوا یا ایھا الذین نزل علیہ الذکر انک لمجنون. اور وہ کہتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ یعنی کہ جو کفار تھے، یہ ان کی مثال اللہ پاک نے بیان فرمائی. وہ کہتے ہیں کہ اے او جس کے اوپر نازل ہوا ہے یہ دہانی، تم تو مجنون ہو. مجنون، یہ ان کو نبی علیہ السلام کو اس طرح کی باتیں کہا کرتے تھے. ان کو جو یعنی کہ زبان سے جو اذیتیں دیتے تھے، یہ وہ اذیتیں تھیں. مجنون، شاعر، دیوانہ. جبکہ وہی لوگ جب نبی علیہ السلام کے اوپر وحی نہیں اتری تھی ان کو صادق الامین بھی کہتے تھے. بس وہ یہ اس وقت دیکھیں نا، نبی علیہ السلام 40 سال تک وہاں رہے. اس سے پہلے وہ ان کو سچا بھی مانتے تھے، اور ان سے مطلب وہ خوش بھی تھے، کوئی ان سے تکلیف بھی نہیں تھی. جس حالت میں بھی تھے وہ ماشاءاللہ ان سے مطلب راضی تھے زیادہ. لیکن جیسا ہی انہوں نے حق بیان کرنا شروع کر دیا تو وہی لوگ، اور وہ یہ بھی نہیں کہ وہ پرائے، اپنے، وہ ان کو مجنون بھی کہنا شروع ہو گئے، پاگل، دیوانہ، شاعر وغیرہ. مطلب یہ الفاظ ان کے لیے بیان کرنے انہوں نے شروع کر دیے. وجہ کیا ہوئی؟ صرف حق. آج بھی حق بیان کرنے والے کی کیا وقت ہے؟ حق بیان کرنے والے کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، حق بیان کرنے والے کے ساتھ دشمنیاں کی جا رہی ہوتی ہیں، ضد بازی کی جا رہی ہوتی ہے. لہذا حق تو وہ ہے جو اللہ پاک نے اپنی کلام میں بھیج دیا. ابھی چاہے کوئی جتنا بھی برا منا لے، اس کو تو کوئی بھی نہیں بدل سکتا انشاءاللہ. اور وہ بھی جو بھی حق پسند ہے وہ انشاءاللہ بیان کرے گا اس کو. تو لہذا ان کو اس طرح وہ کہتے تھے کہ اے او جس کے اوپر نازل ہوا ہے یا دہانی، تو مجنون ہے. لاؤ ما تاتینا بالملائکۃ، کیوں نہیں لے آتا ہمارے اوپر فرشتے، ان کنتا من الصادقین، اگر تم سچا ہے. یعنی کہ وہ نبی علیہ السلام کو اس طرح کی کہتے تھے باتیں. اگر جس طرح میں نے پیچھے بھی آیتوں میں بھی گزرا ہے کہ ان کا آخری جواب یہی ہوتا تھا کہ معجزہ. تو اللہ پاک نے تو قرآن میں ان کو فرما دیا تھا کہ اگر آپ کے اوپر ان کی وہ چیز برائی بڑی لگ رہی ہے، ان کا وہ نہ ماننا، تو آپ سے ہو سکتا ہے تو زمین کھود کر یا آسمان کے اوپر سیڑھی لگا کر کوئی معجزہ ان کو لا دے. اللہ پاک نے تو یہ فرما دیا نا پچھلی آیت میں شروع کی کہ یہ قرآن ہے کی آیتیں ہیں، وہ جو ہیں واضح قرآن ہے، یہ ہیں ان کے لیے معجزہ، نشانی. آیت پیچھے فرمایا نا، آیت الکتاب، کتاب نشانیاں.
تو یہ نشانیاں ہیں ان کے لیے. تو یہاں بھی انہوں نے فرمایا ما تاتینا، کیوں نہیں لے آتا ہمارے اوپر فرشتے، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچا ہے. وما ننزل الملائکۃ، اور اللہ پاک نے جواب دیا نہیں نازل ہوتے فرشتے الا بالحق، مگر وہ حق کے ساتھ. وما کانوا اذا منذرین، اور نہیں پھر وہ مہلت دیے جاتے. فرشتوں کا آنا اس طرح ہے، جب وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے آتے ہیں وہ کوئی فیصلے کن کام کے لیے آتے ہیں، تو اس سے مطلب وہ فیصلہ کرنا مقصد ہوتا ہے اس میں. مطلب جس طرح بدر میں آئے تو انہوں نے کیا کیا، عذاب دیا، اسی طرح پیچھے بھی. تو فرشتوں کا آنا اس طرح کا ہوتا ہے، فیصلہ کن بات کے لیے آتے ہیں. تو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کیونکہ وہ پیچھے آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ اے وہ جو کہتا ہے کہ نازل ہوا ہے جس کے اوپر ذکر یعنی کہ یہ قرآن، تو مجنون ہے، انہوں نے یہ کہا تھا. تو یہاں پھر آگے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ بے شک میں نے ہی نازل کیا ہے ذکر کو، اس یاد دہانی کو، اور میں ہی اس کا ہوں حافظ، حفاظت کرنے والا. ابھی بتائیں، اللہ پاک نے فرما دیا قرآن میں کہ میں ہی ہوں اس ذکر کی حفاظت کرنے والا. تو یہ کوئی بندہ بھی جو بھی اللہ کو تھوڑے سے تھوڑا بھی مانتا ہے وہ بھی جان سکتا ہے کہ جس چیز کی حفاظت اللہ فرمائے اس کو کوئی خراب کرنے والا نہیں، کوئی اس میں رد و بدل کرنے والا نہیں، کوئی اس کو بدلنے والا نہیں، کہیں وہ گم ہونے والا نہیں، کہیں وہ ضائع ہونے والا نہیں، کیونکہ حفاظت کون فرما رہا ہے؟ اللہ. تو آج کتنے لوگ ہیں جو اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں، وہ دشمنان اسلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ اسلام کو ختم کرنے کی کوشش میں، خراب کرنے کی کوشش میں، لوگوں کے عقیدوں میں زہر گھولنے کی کوشش میں وہ یہ ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ جس میں وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی قرآن جو ہے نا، وہ کئی بول رہے ہوتے ہیں بکری کھا گئی، کوئی بول رہے ہوتے ہیں ضائع ہو گیا، کوئی بول رہے ہوتے ہیں ان کا قرآن ہمارا قرآن، ان کا قرآن وہ یہ کہہ رہا ہے ہمارا قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ، یعنی کہ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کا دماغ جو ہے وہ اصل حقیقت سے پھیر رہے ہوتے ہیں. جس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لے لیا، اس کو کون ہے جو رد و بدل کر سکے؟ یہ تو بات ہی نہیں سمجھ میں آ سکتی بالکل. تو لہٰذا وہ خود جھوٹے ہیں جو جھوٹی تہمتیں لگا رہے ہیں. اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے گا، اللہ ان کے اوپر لعنت فرمائے گا جو اس طرح کے عمل کرتے ہیں. تو لہٰذا اپنے آپ کو ان سب ایسے عقیدہ تن لوگوں سے بچانے کی آپ کوشش رکھیے، کیونکہ اس طرح کے لوگ ہیں وہ دشمنان ہیں. وہ اس میں آپ فکر مت کیجیے، یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ صرف دشمن ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے جب فرما دیا کہ اس کی حفاظت میں کروں گا تو پھر کون ہے جو اس میں رد و بدل کر سکے؟ اللہ پاک نے فرمایا اس میں جھوٹ کا دخل نہیں ہو سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے. کون ہے جو اس میں جھوٹ داخل کر سکے؟ ترجمے میں وہ کوئی کر دے تو وہ اللہ دی بات، ترجمے میں جس طرح وہ ڈنڈی کر دیتے ہیں، وہ بریکٹ کے بغیر بنا دیتے ہیں، بہت سارے یہ ترجمے ہیں. لیکن الحمدللہ جو قرآن عربی میں نازل ہو اس میں کوئی رد و بدل نہیں، اور جوں کا توں اللہ پاک نے جو نازل فرمایا وہی ہے. تو یہ اللہ پاک کی مہربانی، کیونکہ اللہ پاک نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. تو اللہ پاک سے بڑھ کر وعدے کا سچا کون یا بات کا سچا کون؟ کوئی بھی نہیں. تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے نازل کیا ہے اس یادہانی کو، اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت فرمانے والے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک ہم بھیج چکے ہیں آپ سے پہلے گروہوں میں جو پہلے تھے، یعنی کہ جو پہلے گروہوں میں تھے ان میں بھی ہم بھیج چکے ہیں رسول، جو اللہ پاک نے پچھلی قوموں میں بھی، پہلی قوموں میں بھی اللہ پاک رسول بھیج چکے ہیں. اللہ پاک نے بھیجے ہیں رسول، اور وہ جو گروہ ہوئے ہیں پہلے ان میں بھی اللہ پاک نے رسول بھیجے. وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون،
اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر وہ اس سے اس کا مذاق اڑاتے تھے. یعنی کہ اکثریت کی یہی جو رو ہوئی کہ جب بھی کوئی رسول آتا تھا، آج نبی علیہ السلام کو مجنون وغیرہ کہا جا رہا ہے، مذاق نا، یہ بھی تکلیف دینے والا وہ عمل ہے. تو اس طرح کے عمل وہ لوگ بھی کرتے تھے. اچھا، یہاں جو پیچھے لفظ گزرا ہے شیعین، یہ شیعین جو لفظ ہے یہ قرآن کا، یہ عربی زبان کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گروہ. یہ قرآن میں بارہا آئے گا، شیعان شیعان. تو لہذا یہاں بھی آئے گا یہ لفظ، اس کا مطلب ہے گروہ، جو انہوں نے گروہ بنائے گروہوں میں سے. تو لہذا فرمایا کذالک نسلکہ، اسی طرح اتار دیتے ہیں ہم فی قلوب المجرمین، جو مجرمین ہیں ان کے دلوں میں. یعنی کہ یہ جو رسولوں کے ساتھ مذاق کرنا یا یہ انکاری کرنا، یہ اللہ پاک اسی طرح اتار دیتا ہے. یہ یعنی کہ آپ تکلیف نہ کیجیے، اللہ پاک نے ان کے دلوں میں اس طرح کر دیا. اگر یہ آج آپ کو مجنون وغیرہ کہہ رہے ہیں یا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یا اس طرح کے عمل کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کو تکلیف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی پریشان ہونے کی ضرورت ہے. یہاں یہ عمل جو ہے یہ اللہ پاک کی مہربانی سے اللہ پاک نے مجرمین کے دلوں کے اوپر اس طرح کی مہریں لگا دی. وہ تو مجرم ہے، وہ تو اس طرح کریں گے کیونکہ اللہ پاک نے ان کو چھوڑ ہی اس حالت میں دیا. بس اتنا ہی وہ کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. یہ بھی ہے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے گا. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ آپ حق بیان کیجئے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا. تو لہذا فرمایا لا یؤمنون بہ، یہ نہیں ایمان لائیں گے اس کے اوپر. وقد خلت سنت الاولین، اور گزر چکی ہے اس سے پہلے بھی جو طریقت تھی پہلوں کا جو طریقہ تھا وہ بھی گزر چکا ہے. یہ لہذا ایمان نہیں لائیں گے. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اللہ پاک نے فرمایا اور اگر ہم کھول دیتے ان کے لیے دروازے آسمان میں، پس شروع ہو جاتے یہ وہ اس کے اوپر چڑھنا بھی. لقالو، تو کہتے انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، اور تو کہنا شروع کر دیتے کہ بے شک ہماری جو آنکھیں ہیں وہ مدہوشی میں ہیں، مدہوشی ہو گئی ہے ہماری آنکھوں کو. اور ساتھ ہی کہتے نہیں بلکہ ہم جو ہیں وہ جادو زدہ ہو گئے. یعنی کہ اگر یہ اللہ پاک نے فرمایا، کیونکہ یہ ایک معاملہ ایسا تھا نا جو ایک نارمل معجزتاً بہت عمل بعد یہ جو فرمائی کہ اگر اللہ پاک کھول دیتا ان کے لیے دروازے آسمان کے اور یہ اس کے اوپر چڑھنا بھی شروع ہو جاتے، یعنی کہ دروازے بھی کھل جاتے اور یہ ہوا میں اڑے جا بھی رہے ہوتے. یہ کتنی بڑی معجزتاً بات تھی کہ اللہ کو منوانے کے لیے اللہ پاک ان کو اس طرح کا کوئی معجزہ دے دیتا کہ یہ ہوا میں اڑتے اور آسمانوں کے اوپر چڑھ بھی جاتے. تو بھی اللہ پاک نے یہ یعنی فرما دیا کہ جو وہ کہتے، یہ جو ان کا کہنا یہ نہیں کہ شاید وہ یہ کہتے، اللہ پاک کو معلوم ہے کہ وہ یہی کہتے، اسی لیے اللہ پاک نے ان کا جو اس وقت انہوں نے جو کہنا تھا وہ بیان فرما دیا. وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو تو مدہوشی ہو رہی ہے بلکہ ہم تو ہے جادو زدہ ہو گئے. یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ کی بات ہے مان لیتے، مانتے نہیں. پھر بھی یہ اسی طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے کہ یہ تو ہماری آنکھوں کے اوپر کوئی جادو ہو گیا ہے، ہماری آنکھوں کے اوپر کوئی مدہوشی چھا گئی ہے بلکہ ہم جادو زدہ ہیں. اس طرح کی یعنی کہ باتیں یہ پھر بھی کہتے. تو فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے بنائے ہیں آسمانوں میں برج اور ان کو خوبصورت کیا دیکھنے والوں کے لیے. یہ چیز دیکھیں، یہ آسمانوں کے جو برج، یہ ہم لوگوں کو یا تو راتوں کے اندھیروں میں جب ستارے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو کہیں ستاروں کی بہت اکٹھے نظر آتے ہیں، کئی جگہ ایسا ستاروں میں ایسی جگہ بھی ہم دیکھتے ہیں آسمان کے اوپر کئی دفعہ کہ جہاں اکٹھے ستارے کا گٹھا ایک گروپ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ ہم کو اچھے بھی لگتے ہیں کہ یار کس طرح یہ دیکھیں ستارے ہیں. پہلے تو یہ دنیا میں ہم کو نظر آ رہے.
آج لیکن الحمدللہ چونکہ سائنٹسٹ لوگ وہ جو خلا میں گئے ہیں، جس طرح وہ ناسا وغیرہ ہے، وہ خلا میں پہنچ گئے اور انہوں نے جا کر وہاں وہ آج فوٹو لیے اور باقاعدہ خلا کے جو فوٹو لیے، وہاں کچھ ایسی خوبصورتی نظر آئی وہاں، جو مختلف رنگوں کی ایک گروپ بنے ہوئے ہیں، بہت ساری اکٹھے گروپ ہیں جس کو برج بولتے ہیں، جس کو قرآن میں برج کہا گیا. وہ خوبصورت بہت نظر آتی آج بھی خلا میں. اب اگر آپ دیکھیں کہیں آپ انٹرنیٹ وغیرہ میں تو آپ کو یہ چیز نظر آ سکتی ہے. انہوں نے باقاعدہ وہاں سے فوٹو لیے ہوئے ہیں ان چیزوں کی، اور وہ فوٹو میں آپ دیکھتے ہیں وہ کتنے خوبصورت ہیں، ان میں مختلف رنگ ہیں، اور وہ یہ نہیں ہے کہ پورے آسمان کے اوپر پھیلے، بس وہ تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں، ایک جگہ ہے دوسری جگہ اس طرح پھیلے، برج جس کو بولا گیا قرآن میں. تو وہ خوبصورت بھی اللہ پاک نے بنائے. تو اللہ پاک نے ان کی پہچان قرآن میں الحمدللہ فرما دی. آج انسان نے وہ چیز کیمرے کے ذریعے یا مطلب وہ اس کے ذریعے وہ دیکھی ہے، لیکن آسمانوں کے اوپر تاروں کے ذریعے ہم مطلب جو آسمان کے اوپر تارے دکھتے ہیں وہ انسان شروع سے ہی دیکھ رہا ہے. جب سے انسان کو اللہ پاک نے بنایا ہے وہ اس کے نظر میں آتی ہیں، لازمی بات ہے وہ بات سب چیزیں. تو فرمایا وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے حفاظت کی اس سے ہر شیطان مردود سے، یعنی کہ اس کی حفاظت اللہ پاک نے فرمائی. آسمانوں کے اوپر اللہ پاک نے محفوظ ان کو فرما دیا. اس سے پہلے جس طرح سورہ جن میں آئے گی انشاءاللہ بات، وہ شیطان جاتے تھے سنتے تھے، لیکن پھر وہ روک دیے گئے جانے سے. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان جانے سے ہم کو کیوں روک دیا گیا، یہ نہیں جانتے کہ وہ اس سے دنیا کا خیر مقصد ہے یا بد مقصد ہے، یہ ان کو بھی نہیں پتا، کیونکہ وہ غیب تو نہیں جانتے. جس طرح کہ انشاءاللہ قرآن میں آئے گا جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کر رہے تھے، جب سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے تو وہ کام میں لگے رہے، اور وہ جب وہ گرے تو تب ان کو پتہ چلا یہ مر گئے ہیں. تب وہ کہنا شروع ہو گئے کہ اگر ہم غیب جانتے تو ہم تو یہ مصیبت میں نہ پڑے رہتے. وہ غیب تو نہیں جانتے، وہ یہ ہے کہ وہ ان کو اللہ پاک نے ایک چلنے میں ایک تیزی دی ہے کہ وہ جلدی سے جلدی وہ پوری دنیا گھوم سکتے ہیں، خلا تک جا سکتے ہیں. ان کی سپیڈ اللہ پاک نے کافی رکھی ہے. تو وہ کسی کا حال جانچ کر اپنے وہ موکل کو آ کر بتا دیتے ہیں، تو وہ لادی بات ہے جس سے وہ جن کسی کے قبضے میں ہوتا ہے یا وغیرہ وغیرہ. خیر یہ لادہ موضوع ہے، پھر کسی جگہ پہ انشاءاللہ بات ہوئی تو نکلے گا. تو خیر وہ جب آسمانوں کے اوپر جاتے ہیں تو اللہ پاک نے ان کے لیے وہاں چوکیدار مقرر فرما دیے جو ان کو مارتے ہیں. جو ستارہ ہے جس کو بولتے ہیں ٹوٹا ہے، جس کے اوپر اکثریت لوگ بولتے ہیں، جو کوئی شعلہ جب دیکھتے ہیں کہ آسمان کے اوپر جا رہا ہوتا ہے، کسی تھوڑا سا ایسے جاتا ہے کسی طرف، تو وہ لوگ زیادہ تر جو لوگ بولتے ہیں وہ بولتے ہیں یہ ستارہ ٹوٹا ہے. حالانکہ جو سائنٹسٹ ہیں وہ بھی نہیں اس کو کلیئر بولتے کسی بات کی. تو یہ قرآن اس کی واضحات فرماتا ہے کہ وہ چیز ہوتی ہے، وہ شعلہ ہوتا ہے جو چوکیدار جو اللہ پاک نے مقرر فرمائے ہیں وہ مارتے ہیں ان کو جو سننے کے لیے جاتے ہیں شیاطین. تو ان کو یہ مار پڑتی ہے وہاں سے، اور پھر وہ وہاں سے بگا دیے جاتے ہیں. اللہ عالم ان کے ساتھ اور کس طرح کے معاملے وہاں پیش آتے ہیں. تو خیر اللہ پاک نے فرمایا ان کی حفاظت فرما دی. اللہ یہی فرمایا یہاں پھر آگے، اللہ من استرق السمع فاتبعہ شہاب مبین. یہی اللہ پاک نے یہ جو میں نے یعنی کہ پیچھے بات فرمائی کہ اگر کوئی اس میں سے وہ سن لیتا ہے، چرا لیتا ہے کچھ، یعنی کہ وہ جب کوئی سننے والی چیز چرا لیتا ہے تو سن لیتا ہے چوری سے، تو اس کے پیچھے ایک جو ہے نا فوری طور کے اوپر ایک لگ جاتا ہے شعلہ. یعنی کہ وہ جو کچھ چرانے کی کوشش کرتا ہے سنائی میں کچھ چرانے کی کوشش کرتا ہے، سننے کی کوشش کرتا ہے چوری سے، تو اس کے اوپر وہ فوری طور کے اوپر وہ لگ جاتا ہے. یعنی کہ یہ بات ناممکن ہے ان کے لیے کہ وہ جا کر اوپر، جب اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرما دی تو پھر کون جا سکتا ہے وہاں. دیکھیں نا کتنی بڑی خلا ہے، اس میں کس کو وہ شاید یہ تو اللہ جانتا ہے کہ اس کے کون کون سے رستے ہیں، کون کون سا سسٹم ہے،
لیکن شیاطین وہاں جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہم آسمان ایک رات آپ آسمانوں کے آپ دیکھیں آسمان کی طرف, آپ دیکھیں گے کتنے وہ جو شعلے جا رہے ہوتے ہیں, کتنی دفعہ شعلے جو ہیں وہ پھینکے جاتے ہیں. تو کتنے شیاطین ہیں پوری دنیا میں. کہیں بھی میں الحمدللہ دنیا میں کئی ملکوں میں رہا ہوں, تو میں کتنی دفعہ اس طرح میں نے دیکھا آسمانوں کے اوپر جب دیکھا ہے تو وہ گھوم رہے ہوتے ہیں. وہ شیطان مطلب وہ یہ نہیں کہ ایک ہی ملک میں وہ نظر آتے ہیں, مختلف ملکوں میں یہ چیز نظر آتی ہے. تو لہٰذا یہ آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی ہے. تو اللہ پاک نے پیچھے فرمایا, یہ قرآن اللہ پاک نے نازل فرمایا, تو اس کی بھی حفاظت اللہ پاک نے فرما دی. تو بھی اس میں کون سی چیز ہے جو کوئی چوری وغیرہ کر سکتا ہے یا ہٹا سکتا ہے یا اس کو بدل سکتا ہے؟ یہ بھی تو ناممکن سی بات ہے. اتنی بڑی کلام ہے, یہ شیاطین نہیں جا کر سن سکتے, اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرما دی. تو یہاں یہ قرآن کی جو اللہ پاک نے ہمارے طرف بھیج دیا اپنا پیغام, اس کی بھی تو اللہ پاک نے اسی طرح حفاظت فرما دی. اس میں بھی کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ ان لوگوں کی باتوں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ صرف ان کو آپ دشمن ہی سمجھے, اسلام کے, اللہ پاک کے اور ہمارے جو بھی مومنین ہیں ان کے بھی وہ دشمن ہیں. تو لہٰذا فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا, اور زمین جو ہم نے اس کو پھیلایا, وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ, اور القا کر دیے, گاڑ دیے اس میں پہاڑ, وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. یہ جو گاڑ دی اللہ پاک نے فرمایا پہاڑ اس میں, تو یہ آج سائنٹسٹ یہ چیز مانتے ہیں کہ دنیا میں یہ پہاڑ جس طرح اونچے آسمانوں کے اوپر گیا ہے اسی طرح زمین کے نیچے بھی گیا ہے. یہ اسی طرح اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا. تو لہٰذا فرمایا کہ گاڑ دیے اس میں پہاڑ, اور اگائی اس میں ہر چیز مناسب, یعنی کہ مناسبت کے طور سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز کتنی پیاری چیز اللہ پاک نے جو بھی اگائی وہ پیاری چیزیں بھی ہیں, کھانے کے لیے بھی ماشاءاللہ خوبصورت اچھی مناسب چیزیں ہیں. وجعلنا, اور فرمایا وجعلنا, بنایا ہم نے لکم فیہا معائشہ, اور ہم نے بنایا تمہارے لیے اس میں کھانا, یعنی کہ یہ جو اللہ پاک نے سب کچھ بنایا اس میں ہمارے لیے کھانے کا سسٹم بھی رکھا الحمدللہ. وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ, اور تم تو نہیں ہو اس کی رزق کی فراہمی کرنے والے, یعنی کہ یہ جو اللہ پاک نے رکھ دیا معیشت کا سسٹم, یہ تم نے تو نہیں اس کا مطلب جو رزق والا سسٹم ہے یہ تم نے بنایا ہو, یہ تو اللہ پاک کا بنایا ہوا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, اور نہیں ہے کوئی چیز بھی لیکن ہمارے ہاں اس کے خزانے ہیں. الحمدللہ, خزانوں کا مالک ہے اللہ. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ, اور نہیں ہم نازل کرتے اس کو, یعنی کہ ان رزق کے یا جو بھی چیز دنیا میں پیدا ہوتی ہے جو بھی اللہ پاک نے وہ اللہ کی نعمتیں ہیں, اللہ پاک نے فرمایا نہیں ہم نازل کرتے اس کو مگر ایک اندازے سے, ایک معلوم اندازے سے, جو اللہ پاک نے معلوم کر رکھا ہے کتنا اندازہ ہے اتنے اندازے سے وہ نازل ہوتی. دیکھیں نا آسمانوں کے اوپر سے اللہ پاک کئی دفعہ برف برساتا ہے, کتنے ٹنوں کی وہ برف ہوتی ہے جو جن ملکوں میں پڑتی ہے, جن جگہوں پہ جن پہاڑوں کے اوپر وہ گرتی ہے. اگر آپ جا کر دیکھیں تو وہ ہم کو نظر آ رہا ہوتا ہے کس طرح وہ پہاڑ کے پہاڑ جہاں برف کے نیچے آ گئے ہوتے ہیں. لیکن اگر اللہ نے اندازہ نہ رکھا ہو اور اللہ اگر بے اندازے سے چھوڑ دے تو یہ پورا کہ سب ملک اس کے اندر آ جائیں, یعنی کہ اتنی برف وہ آسمان سے گر جائے کہ وہ بالکل ہی بلڈنگیں جو ہے وہ اس کے نیچے آ جائیں. اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے نا اگر اللہ چاہے تو. لیکن اللہ پاک نے ایک اندازہ رکھا ہے, وہ اتنی نازل کرتا ہے جس سے انسانی سسٹم بھی چلتا رہے, اور مطلب وہ تو انسان ہے جو یہ ان چیزوں کے اوپر غور نہیں کرتا. یہ تو اسی طرح سب چیزیں, ہر چیز کا ایک اندازہ اللہ پاک نے مقرر فرما دیا, وہ اندازے سے ہی گرتی ہے. اسی طرح رزق اللہ پاک نے اندازہ دے دیا, کسی کو زیادہ دے دیا کسی کو کم دے دیا. وہ جس کو زیادہ دیا اس کے لیے کیا وجہ تھی اور جس کو کم دیا اس کی کیا وجہ تھی, یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. یہ پکی بات ہے کہ خزانے سب کے سب اللہ کے ہاں, دینے والا صرف اللہ ہے. تو لہذا فرمایا وَأَرْسَلْنَا
وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ اور اللہ پاک نے فرمایا، یعنی کہ بھیجی ہم نے ہوا بہار آور، یعنی کہ جو جس طرح میں نے کہا کہ وہ ہوا کے اندر جو ہوتے ہیں بادل ہوتے ہیں، ان میں مطلب کتنا پانی بھرا ہوتا ہے، کتنے برف سے وہ لدے ہوئے ہوتے ہیں، بہار آور ہوتے ہیں، ان کے اندر وزن ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تو پھر اس سے ہم نے وہ جو اس کا بہار تھا، یعنی کہ وہ پانی پھر اس سے ہم نازل کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، تو پلاتے ہیں ہم اس میں سے تمہیں، ہم سب کو، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم تو نہیں ہو اس کے خزانہ رکھتے، یعنی کہ ہمارے ہاتھ میں تو وہ خزانہ نہیں ہے کہ ہم چاہیں، ہم کو ایک پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانے کے لیے کتنا تردد کرنا پڑتا ہے، موٹر لگانی پڑتی ہے، آج وہ موٹروں کا وہ سسٹم آ گیا ہے، پائپ لائنیں بچھانی پڑتی ہیں، تو کتنا سسٹم ہے۔ تو اللہ پاک دیکھیں نا، بغیر کسی پائپ لائن کے، بغیر کسی سسٹم کے کتنا پانی ہے، اور وہ یہ بھی نہیں وہ ایک دن، وہ چاہے تو پورے مہینوں کے مہینے وہ گراتا رہے، اس طرح کا وہ اللہ پاک کا۔ اسی طرح برف کا سسٹم ہے، اولے، اگر آپ وہ اولوں کو دیکھیں کس طرح کے وہ اولے ہوتے ہیں، وہ یہ سب اللہ پاک کی قدرتوں، کون سی قدرت کا انکاری ہوگی؟ اللہ پاک کے سامنے سر خم کرنا ہی بہتری ہے انسان کے لیے۔ جو نہ مانے گا، دنیا میں تو اللہ پاک نے اس کے لیے یہ سب نشانیاں رکھ دی، آخرت میں پھر اللہ پاک کے سامنے جب جائے گا، پھر اس کا وہی وہ بیان ہوگا جو پیچھے اس نے کہا تھا کہ وہ خواہش کرے گا کہ کاش میں بھی فرما بردار ہوتا، جو اس آیت یہ سورت کے شروع میں دوسری آیت تھی۔ تو لہذا آج وقت ہے سمجھنے کا، پھر وقت نہ رہے گا۔ تو فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی، اللہ پاک ماشاءاللہ دیکھیں اللہ پاک کا انداز، یہ اللہ پاک کا انداز جو ہے، یہ انسان کو اس کی عقل تک جھنجھوڑنے کے لیے یہ انداز ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے فرمایا اور ہم ہی ہیں جو زندگی دیتے ہیں اور جو مارتے ہیں، اور ہم ہی ہیں وارث۔ آج آپ کے پاس یہ ہاتھ ہے، یہ آنکھ ہے، انسان سمجھتا ہے میں اس کا وارث ہوں، یہ آپ کا اس کے وارث نہیں ہے، اس سب کا وارث اللہ۔ یہ تو الٹا ایک دن گواہی دیں گے آپ کے خلاف، جن کو آپ اپنا سمجھ رہے ہیں۔ کوئی بھی آپ کا وارث ہر چیز کا اللہ ہے، بس آپ اپنے آپ کو اللہ کی تابع کر دیں، کیونکہ یہ آپ کو اللہ پاک نے ایک چھوٹی سی جو ہے چھوٹ دے رکھی ہے چوائس کی، اس کو اللہ کے تابع کر دیں تو آپ کی اسی میں بہتری ہے۔ اس کو کھینچے رہیں گے تو لازم بات ہے، یہی تو امتحان ہے سارا۔ وارثیت تو سب اللہ کی، ہر چیز کے اوپر اللہ کی وارثیت ہے، آپ کی کسی چیز کے اوپر وارثیت نہیں۔ لہذا اللہ کے سامنے اطاعت سر خم کر دیجیے، اسی میں بہتری ہے، اور اسی کے اوپر توکل کیجیے پورا، اس کے قرآن کو جکڑ لیجیے۔ فرمایا قرآن وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ مت کیجیے، اپنی میں نہ لڑائیے۔ پھر اللہ پاک کا کلام جو آ گیا وہاں اپنے دماغوں کو مت چلائیے۔ قرآن میں آیت ہے انشاءاللہ سورہ الاحزاب میں آئے گی، جہاں اللہ اور اللہ کے حکم اور رسول کی بات آ جائے وہاں آپ کا کوئی اختیار نہیں بچتا پھر۔ تو لہذا فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم واضح کر کے رہیں گے تم میں سے جو آگے نکلنے والے ہیں، اور واضح کر کے رہیں گے تم میں سے جو پیچھے رہنے والے ہیں۔ اللہ پاک تو جانتا ہے، یہاں جو علم نہ فرمایا وہ واضح کرنا ہے، اللہ واضح فرمائے گا ہمارے لیے۔ انسان ایک ہوتا ہے دعوے دار ہوتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا،
جس طرح مثال کے طور کے اوپر کتنے انسان ہیں جس طرح وہ دعوے میں کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم جس طرح پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں دعوے کرتے تھے ہاں کب ہوگی آیت نازل جہاد کی، لیکن جب جہاد نازل ہو گیا تو وہ اس سے اس طرح ڈرنے لگے جس طرح موت سے ڈرتے ہیں، جس طرح مطلب وہ موت سے خوف اس طرح کرنے لگے، قرآن میں آیت ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ ان کو ظاہر کیا گیا کہ تم کہتے کیا تھے اور کرتے کیا ہو۔ اسی طرح وہ شیطان کا معاملہ بھی آگے جو آ رہا ہے ابھی اس کے بھی اوپر بھی ظاہر کیا گیا، وہ انشاءاللہ اگلی تقریر میں ہوگی کیونکہ آج شاید یہاں سے انشاءاللہ تقریر ختم ہو جائے گی اس سے پہلے۔ تو وہ اس میں وہ بھی دیکھے نا وہ کس طرح اللہ پاک کا وہ عبادت گزار اپنے آپ کو گنتا تھا، سب کچھ کرتا تھا کہ میں اللہ پاک کی بندگی کے اوپر پورا ہوں، یہ وہ مطلب ایک اس کی سوچ میں ایک اندازے سے کہہ رہا ہوں کہ جو لازمی بات اللہ پاک نے اس کو رکھا ہوا تھا ان کے ساتھ، تو اس کا جو ظاہر کرنا وہ یہی تھا نا کہ اللہ کی عبادت کا وہ اللہ کے غلام ہے پورا۔ لیکن جب اللہ پاک نے حکم ایسا نازل فرما دیا وہاں اس نے یا اللہ کے حکم کو ماننا تھا یا اپنی ضد کو ماننا تھا، تو بس وہ پیچھے ہٹ گیا، تو ظاہر اس کو ہو گیا نا کہ وہ سچا نہیں تھا، تو بس فارغ ہو گیا، لعنتیوں میں شمار ہو گیا۔ انشاءاللہ آگے آئے گی بات۔ تو لہٰذا یہاں فرمایا یہ اللہ پاک ظاہر فرماتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک آپ کا رب جو ہے وہ اکٹھا فرمائے گا تمہیں، إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ جو ہے حکمت والا اور علم والا ہے۔ الحمدللہ یہ آج یہاں سے ابھی انشاءاللہ چونکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعات شروع ہونے والے ہیں تو یہ ایک لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ اگلی تقریر میں پورا کریں گے، لیکن یہاں تک جو بات اللہ پاک نے فرما دی کہ اللہ پاک جو ہے وہ جمع کرے فرمائے گا، وہ تو علم اور حکمت والا ہے۔ تو آج اگر آپ اپنی کوشش پوری کر لیں، اللہ کے غلامی میں آپ پورے آ جائیں تو اس میں آپ کی بہتری ہو جائے گی، نہیں تو وہاں تو پھر وہی جو اس آیت کے شروع میں ہوا کہ وہ خیال کرے گا کہ ہاں کاش میں بھی ہو جاتا فرما بردار۔ تو لہٰذا اپنی اس حسرت کو، یہ حضرت اللہ پاک نے بیان فرما دیا، اس کا مطلب یہ جوں کا ہی توں ہوگا، ایسا ہوگا۔ جو بھی بندہ منہ زبانی انکاری ہے یا عملاً انکاری ہے وہ وہاں جا کر یہ خواہش کرے گا۔ تو لہٰذا جو بھی چاہتا ہے اپنی حالت کو اس حالت سے بچانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ فرما برداری، اللہ کی فرما برداری میں پورا آئے، اللہ کی غلامی میں مکمل آ جائے۔ تو یہ وقت آج ہی ہے، یہ ختم ہو گیا وقت تو بس پھر وقت ہاتھ نہیں آئے گا، یہ سیدھی سی بات ہے۔ تو لہٰذا الحمدللہ آج ہمارا اختتام سورہ ہجر کی آیت نمبر 25 پر ہوا، انشاءاللہ یہاں سے پھر شروعات ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔